آئیے آج ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو ایک متنازعہ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے جڑی ہے۔ ایک طرف تو ان پر ایک بہت سنگین الزام لگایا جاتا ہے اور دوسری طرف ایک ایسی تصویر ہے جو بالکل ہی مختلف ہے۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی کتابوں کے مطابق ایک شام کا وقت ہے۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا ہے اور اپنی سلطنت پر ایک نظر ڈال رہا ہے، اور پھر اس کی نظر پڑتی ہے ایک بہت ہی خوبصورت عورت پر جس کا نام بتشبہ تھا۔ بتشبہ کا شوہر اوریا کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ بادشاہ کا ایک بہت ہی وفادار سپاہی تھا جو اس وقت ملک کی خاطر جنگ لڑ رہا تھا۔ اسی عورت بتشبہ کو شاہی محل میں بلایا جاتا ہے اور پھر ایک خفیہ ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب کچھ ہفتوں بعد بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ بتشبہ امید سے ہیں۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جو ایک بہت بڑے اسکینڈل کو جنم دے سکتی تھی۔ تو یہ الزام ہے کیا؟ آخر ہوا کیا تھا؟ آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی کس طرح بیان کی گئی ہے۔ اس اسکینڈل کو چھپانے کے لیے بادشاہ نے ایک پلان بنایا۔ پہلا قدم یہ تھا کہ اوریا کو فوراً جنگ سے واپس بلایا جائے۔ پھر دوسرا قدم، اسے کہا گیا کہ بھئی گھر جاؤ، اپنی بیوی کے پاس آرام کرو۔ لیکن اوریا اتنا وفادار تھا کہ اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا میرے ساتھی جنگ میں لڑ رہے ہیں اور میں یہاں آرام کروں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ نے اسے نشے میں دھت کر دیا، لیکن وہ پھر بھی گھر نہیں گیا۔ جب دھوکے اور فریب کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو بادشاہ نے ایک آخری اور ایک بہت ہی خوفناک قدم اٹھایا۔ اوریا کو اس کے کمانڈر کے نام ایک خط دیا گیا۔ وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی موت کا پروانہ لے کر جا رہا ہے۔ اسے جنگ کے سب سے خطرناک محاذ پر بھیج دیا گیا اور وہ وہیں مارا گیا۔ اوریا کے راستے سے ہٹنے کے بعد بتشبہ سے شادی کا راستہ صاف ہو گیا۔ یہ ہوس، دھوکے اور قتل کی وہ کہانی ہے جسے بنی اسرائیل نے خدا کے ایک چنے ہوئے نبی سے جوڑ دیا۔ لیکن یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ کا کوئی نبی، کوئی پیغمبر ایسے کام کر سکتا ہے؟ اسلامی روایات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جو تصویر ملتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل الگ الگ تصویریں ہیں۔ ایک طرف زنا، دھوکہ دہی اور قتل کا سنگین الزام، اور دوسری طرف حقیقت کہ وہ خدا کے نبی تھے، ایک انصاف پسند بادشاہ تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی۔ آئیے اس حقیقت کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام ایک ایسے انسان تھے جن کا کردار بہت بلند تھا۔ اللہ نے انہیں نہ صرف نبوت کے لیے چنا بلکہ ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کے طور پر بھی منتخب کیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور اپنی بہادری، حکمت اور پرہیزگاری کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ اور بات صرف ان کے کردار تک محدود نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسی غیر معمولی نعمتیں اور معجزات عطا کیے تھے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ ان کی آواز میں ایسا جادو تھا، ایسا معجزہ تھا کہ جب وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تو صرف انسان ہی نہیں بلکہ پہاڑ اور پرندوں کے غول بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ اور ان کی تلاوت کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے ان کے لیے اسے اتنا آسان بنا دیا تھا کہ وہ پوری زبور شریف اتنی دیر میں پڑھ لیتے تھے جتنی دیر میں گھوڑے پر کاٹھی کسی جاتی ہے۔ سوچیں ذرا۔ لیکن شاید ان کی سب سے بڑی خوبی ان کی عاجزی تھی۔ وہ اتنے بڑے اور طاقتور بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں کوئی ہنر سکھایا جائے تاکہ وہ سرکاری خزانے پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے ہاتھ کی کماری سے اپنا گزارا کر سکیں۔ اور یہ جو کردار تھا نا، یہ کوئی بادشاہ بننے کے بعد نہیں بنا، اس کی بنیاد تو ان کی جوانی کے ایک بہت اہم واقعے میں رکھی گئی تھی۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کی فوج کے سامنے ایک بہت ہی خوفناک اور دیوہیکر جنگجو آ کھڑا ہوا جس کا نام تھا جالوت۔ اس کی دہشت ایسی تھی کہ بڑے بڑے تجربہ کار سپاہی بھی اس کا سامنا کرنے سے کانپ رہے تھے۔ ہر طرف مایوسی چھا گئی تھی، فوج کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ ایسے میں ایک بالکل غیر متوقع ہیرو سامنے آیا۔ یہ ایک نوجوان چرواہا تھا، حضرت داؤد۔ انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں اس سے لڑوں گا۔ ان کے پاس نہ کوئی تلوار تھی نہ کوئی ڈھال، بس ایک غیر متزلزل ایمان تھا اور ایک معمولی سی غلیل۔ اور پھر تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک خلیل، ایک پتھر اور ایک عظیم فتح۔
ایمان کی طاقت سے پھینکا گیا وہ ایک پتھر سیدھا جا کر جالوت کے ماتھے پر لگا اور اس ظالم کا دور وہیں ختم ہو گیا۔ اس ایک فتح نے انہیں قوم کا ہیرو بنا دیا اور آگے چل کر وہ ایک ایسے بادشاہ بنے جو اپنی خداداد حکمت اور انصاف کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ ان کے انصاف کا ایک مشہور واقعہ ہے ایک بیوہ کا۔ اسے لگا کہ اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بتایا کہ کس طرح اللہ نے ایک معجزے کے ذریعے اس کے رزق کا انتظام کیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ زمین پر خدائی انصاف کا ایک ذریعہ تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حقیقی لیڈرشپ طاقت سے بنتی ہے یا تقویٰ اور پرہیزگاری سے۔